لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه وقوله الحق الرحيم وبالوالدين احسانا. صلوات پڑھنے پر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز فاطمہ بنت مولانا محمد جواد، خاتون فاطمہ بنت بہادر علی، محمد صفدر ابن محمد عسکری اور محمد عسکری ابن محمد صفدر کی روح کو ایصال فرما. صلوات پڑھنے پر محمد والے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے معروضات کو جو وقت معین ہے اس کے اندر ختم کر دوں، بشرط یہ کہ پانی جاری رہے. اگر پانی برستا رہے گا تو آپ بھی باہری انتظار کریں گے، مگر یہ کہ پانی قطع ہو جائے تو پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا. صلوات پڑھ دیجئے ور محمد. پروردگار عالم اپنی اس پاک و پاکیزہ و منزہ کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. لیکن جہاں کہیں پر بھی یہ آیت ذکر ہوئی ہے اس سے پہلے خدا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے اس بات کو طے کر دیا ہے کہ اگر کسی کی عبادت کر سکتے ہو یا کسی کی عبادت کرنا چاہیے تو وہ صرف اور صرف خدا ہے. اور اس کے بعد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی ابتدائی طور پر اللہ اگر کسی کو اجازت دے رہا ہے، انسان کو اگر اس بات کا اختیار دے رہا ہے کہ وہ اپنے لیے کسی کو معبود قرار دے تو وہ خود ذات خدا ہے.
یعنی صرف اور صرف انسان کو اختیار ہے کہ وہ خدا کو ہی اپنا معبود، اپنا پالنے والا، اپنا پروردگار، اپنا خالق و مالک قرار دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عجیب بات ہے، ان دو جملوں میں ایک ہی آیت کے سارے جملے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک آیت نازل ہوئی ہو اور قرآن نے ان دونوں آیتوں کو ایک ساتھ جگہ دے دیا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پوری کی پوری ایک مکمل آیت ہے۔ لیکن عجیب بات اس میں یہ ہے کہ کہاں ایک طرف عبادت کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسان کے اوپر صرف اور صرف لازم ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے، لیکن دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں عبادت پروردگار اور کہاں احسان بالوالدین، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک دوسرے کے ساتھ بظاہر کوئی سنخیت، کوئی ریلیشن دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کہاں ایک طرف عبادت کا ذکر آ رہا ہے کہ جہاں پر خدا کہتا ہے کہ اگر میری نگاہ میں کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ شرک ہے، یعنی تمہیں اگر میری عبادت کرنا ہے تو خالص عبادت کرنا ہے، کسی کو اس میں شامل نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کا ذکر کیا جا رہا ہے، والدین کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو آپس میں کنیکشن کیا ہے؟ جب تک اگر کوئی بات، دو جملے الگ الگ کہے جائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ شعراء کرام یہاں موجود، ایک طویل سلسلہ ابھی رہا ہے۔ اگر پہلے مصرے کا دوسرے مصرے سے کوئی ربط نہ ہو تو کہیں گے شاعری تو ممکن ہے کہ وزن کے اعتبار سے شعر آپ نے صحیح کر لیا، لیکن مفہوم کے اعتبار سے شعر ناقص ہے۔ سب شعراء کرام یہاں موجود ہیں، ہر آدمی اس بات کی تائید کریں گے کہ اگر دو مصرے ہیں تو دو مصرے میں وزن کے ساتھ ساتھ آپس میں سنخیت بھی ہونا ضروری ہے۔ جب ہم ایک گنہگار انسان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دو جملوں میں اگر ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے تو دونوں میں سنخیت ہونا ضروری ہے، تو جو خالق عقل ہے، خالق کائنات ہے، تو جب اپنے کلام میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی سنخیت ہوگی۔ بنا سنخیت کے دو جملے قرآن میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ سنخیت ہے کیا، ورنہ آیات کو سمجھنے کے لیے مشکلات ہیں۔ بہرحال ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے، دوسرے اسی کا آیت کا دوسرا حصہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ آپس میں سنخیت کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ان دو آیات کو ایک ساتھ رکھ کر کے اس بات کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو تمہارے لیے میں نے عبادت کو واجب کر دیا ہے، میرے لیے، کہ میرے سامنے تمہیں سر کو جھکانا ہے، میری ہی عبادت کرنا ہے۔ تمہارے لیے اگر کوئی معبود ہے تو وہ میری ذات ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس مسئلے کو سمجھنا ہے کہ عبادت ہے کیا چیز، کیونکہ جب کسی نے خدا کو دیکھا ہی نہیں، مولانا صاحب نے کہا کہ بیٹا کہو اللہ ایک، تو بچے نے کہا کہ اگر نہ کہیں گے تو آج گھر جانے نہ ملے گا، تو اس نے بھی کہہ دیا اللہ ایک، اور یہ طے ہو گیا کہ اب آج سے اللہ ایک ہے۔ دوسرے مذاہب میں، دوسرے ادیان میں چلے گئے، انہوں نے کہا دیکھو ہر چیز کے لیے اللہ ہے، آسمان کا خدا الگ ہے، سورج کا خدا الگ ہے، چاند و ستاروں کا سب کا الگ الگ ہے۔ اس نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، اس نے ہر آدمی کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹ بانٹ دیا کہ بھائی چلیے، ہاں ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کے اوپر زیادہ بوجھ آئے گا، وزن آ جائے گا، منسٹریز بانٹ دیا جائے۔ اب اس کے یہاں تقسیم ہو گئی، وہ بھی اس بات پہ راضی ہے۔ دونوں طرف اپنے اپنے اعتبار سے جو بات کہہ دی گئی وہ سن لیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے کہ ہمارے یہاں کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں کہ اول توحید اور دوسرے عدل، یہ توحید ہے کیا چیز؟ کیا یہاں پہ عدد ایک کی بات کی جا رہی ہے کہ فی الحال ایک سے مان لیجئے، اس کے بعد باقی بتائیں گے، یا نہیں؟
یہاں پر وحدانیت کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. عربی میں یا قرآن کی اگر تعبیر میں دیکھا جائے کہ قرآن نے کس طریقے سے اس وحدانیت اور اس توحید کو پہنچایا ہے تو کہا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، واحد نہیں کہا. کہیے کہ احد. جو لوگ تھوڑا بہت عربی جانتے ہیں وہ کہتے ہیں واحد اثنین ثلاثہ، 1 2 3 4. نہیں، قرآن نے جس تعبیر کا استعمال کیا، کہا قل هو اللہ احد، یعنی اللہ احد ہے، واحد نہیں ہے. کہ اگر کہہ دیتا واحد تو یعنی آدمی انتظار میں ہے کہ ابھی ایک آ گیا ہے، باقی آنے باقی ہیں. نہیں، اللہ نے جو تعبیر استعمال کیا ہے وہ احدیت کے لیے کہا ہے. کہا کہ اللہ احد ہے، واحد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اپنی زبان میں جب یہ کہتے ہیں کہ کہو بیٹا اللہ ایک ہے، تو یہ ہماری زبان کا نقص ہے کہ جو اس مفہوم کو نہیں پہنچا پا رہا. یہ ہماری زبان کی کمی ہے جو اس مفہوم توحید کو نہیں پہنچا پا رہا. اللہ نے نہیں کہا کہو ایک ہے، کہو احد ہے، کہ جس کے بعد کسی دوسرے کی گنجائش ہی نہیں پائی جاتی. اگر کہتے ایک ہے تو یعنی ابھی تک ایک کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے، باقی آنے باقی ہیں. مدینے میں، مکے میں جب پیغمبر اسلام نے تعلیمات اسلامی شروع کی اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے خدا کے، تفلحوا، آپ کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہو جائے گی. بھائی ایک جملہ ہے، کیا مصیبت ہے؟ کہہ دیتے کہ لا الہ الا اللہ. یا مثلا اہل مکہ کے پاس آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے عرب جاہلیت کی. میں نے ایک جگہ پہ اور عرض کیا تھا کہ جاہلیت اس زمانے کا نام ہے کیونکہ گمراہی تھی عقیدے کے اعتبار سے، جاہل تھے نہیں. یہ جو ہمارے ذہن میں ایک خیال پایا جاتا ہے کہ جاہل تھے، نہیں پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا تھا. نہیں، پڑھے لکھے تھے، سمجھدار لوگ تھے. جس زمانے میں جس جگہ پر خدا اپنے نبی کو بھیجتا ہے اسی اعتبار سے اس کو معجزے عطا کیے جاتے ہیں. جب معجزہ قرآن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ پڑھا لکھا ہے. جب وہاں پر پیغمبر اسلام نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، پیغمبر نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اہل مکہ میں شور اٹھا کہ جناب پیغمبر ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں. اور اہل مکہ میں تاریخ میں ملتا ہے کہ تقریباً 360 بت وہاں پر پہلے سے موجود تھے. بھائی اگر ایک قبیلہ یا ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارا بھی ایک خدا ہے، ہمارے خدا کو بھی جگہ ملنی چاہیے تمہارے اس بت کدے میں، اور ہمارے خدا کو تو جسم کی بھی ضرورت نہیں، ہم بت بھی نہیں رکھیں گے کہ جگہ تمہاری آکیوپائی ہو جائے. مثلا تمہارا بت جو ہے اتنی جگہ لیتا تھا تو ہمارا بھی آئے گا، اب اس کو چھوٹا کرنا پڑے گا. نہیں، ہمارا جو خدا ہے نہ اس کا ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھیں ہیں، ایسا خدا پیش کر رہے ہیں پیغمبر اسلام. تو اہل مکہ کو پریشانی کیا ہے بھائی؟ کیا پریشانی ہے؟ جہاں 360 وہاں 361. آپ والا کھا پی لیتے ہیں، کبھی کبھی ضرورت پڑی، قحطی پڑی تو کھجور کا خدا بنایا تھا. گئے پتہ چلا کہ اب اس سال جو ہے اس والے خدا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قحطی ہے، لہذا یہ جو کھجور ہے فی الحال اس کو کھا لیا جائے، جب اگلے سال دوبارہ ہوگا تو پھر بنا لیں گے. جہاں 360 خدا موجود ہیں تو ایسے معاشرے میں 361ویں سے پریشانی کیا ہے؟ سمپل سا سوال ہے. جہاں آپ نے جب ایک تھا تو دوسرے کو آپ نے جگہ دیا، دوسرا آیا تو تیسرے کو جگہ دیا، 100 ہو گئے تو 101 کو جگہ دے دیا، 200 ہو گئے تو 201 کو جگہ دیتے، تو جہاں 360 وہاں 361. پریشانی کس بات کی ہے؟ کیا پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے طرف سے خدا کو پیش کر دیا ہے؟ پریشانی اس بات کی ہے کہ ان کا نعرہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. پہلے انہوں نے کہا کہ لا
الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ پیغمبر نے لا کر کے ایک نیا خدا ہمیں پیش کر دیا، پیغمبر سے پریشانی اس بات کی ہے کہ باقی سب کو رد کر دیا۔ پریشانی اس بات کی ہے، کہا لا الہ، تمہارے والے کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے والا جو ایک تھا تو اس کے بغل میں دوسرا آیا، کہا کہ تمہارا رہنے تو یہ بھی آ جانے دو، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ 200 آئے، 300 آئے، 350 آئے، 360 ہو گئے، کسی نے پہلے والے کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ یہ کہہ دیا کہ نہیں اب یہ پرانا ہو گیا ہے، ایکسپائری ڈیٹ اس کی آ گئی ہے، نیا پیش کر رہے ہیں، نیا اپ گریڈڈ ماڈل ہے، یہ آئی فون 12 ہے مثلا، یہ خدا نمبر 12 ہے، نیا ورژن ہے۔ یہ نہیں، اپ گریڈ کیا، دوسرا خدا سائیڈ میں رکھ دیا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر نے جس دین کو پیش کیا، پریشانی اس وجہ سے، کہا کہ یہ سب نقلی ہے، اصلی یہ ہے۔ جب باقی سب کو ریجیکٹ کرنے کی بات آئی تو دشمنی پیدا ہوئی، وجہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس کے بغل میں ایک کے بعد ایک رکھتے چلے جائیے۔ اس معاشرے کو تو عادت ہے خدا بڑھانے کی، اس کو کون سی پریشانی ہے؟ آج بھی آپ جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہر روز ایک نئے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، خود ہم کو کیا، ان کو خود پتہ چلتا ہے کہ ایک اس کے بارے میں ایک الگ سے خدا تھا، ہمارے پاس پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ معاشرہ آمادہ ہے ایک کے بعد ایک جمع کرنے کے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ دیجیے یہ سب کو ہٹاؤ اور صرف ایک آئے گا اور وہی لائق عبادت ہے، تو مسئلہ کڑا ہو جائے گا، پریشانی شروع ہو جائے گی۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، قرآن میں کیا ہو رہا ہے؟ قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، کہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ اگر کسی کی عبادت ہو سکتی ہے تو صرف خدا کی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا وبالوالدین احسانا، تو دونوں میں سنخیت کیا ہے؟ سنخیت یہ ہے کہ انسان نے خدا کے تصور کو اپنے دل میں رکھا ہے کہ خدا ہوتا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمارا خیال کیا، جس نے ہماری تربیت کی، ضرورت پڑی تو ہماری ضرورتوں کو پورا کیا۔ اب اگر اس مفہوم کو خدا اپنے بندوں تک پہنچانا چاہے تو کس طریقے سے پہنچائے؟ وبالوالدین احسانا، خدا نے والدین کی شکل میں اپنی صفات کو تجلی کرا کر کے کہہ دیا کہ دیکھو اگر تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو پہلے اپنے والدین کو پہچانو۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے یعنی والدین صفات خدا کے محور تجلی ہیں، یعنی وہ حصہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی طرف آدمی سمجھ سکتا ہے اس کے کمالات کو، اس کی صفات کو۔ اگر خدا کو سمجھنا ہے تو والدین کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک ہم والدین کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم خدا کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ایک بچے کو صبح میں اٹھ کے اسکول جانا ہے، عام حالات میں، آج کل تو خیر لاک ڈاؤن چل رہا ہے، عام حالات میں اگر اسکول جانا ہے، اگر جانا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ صبح میں لیٹا رہے، آرام کرے، استراحت کرے، لیکن ماں ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی فرد ہے کہ ابھی بچے کو اٹھایا نہیں ہے لیکن اس کے ٹفن کا انتظام پہلے کیا جا رہا ہے۔ جبکہ بچے جیسے ہی اٹھتے ہیں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ آج اسکول نہیں جائیں گے۔ ہمارے گھر میں موجود ہے، میں جانتا ہوں، سنڈے کے دن بھی اگر آپ اٹھائیے گا تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ آج اسکول نہیں جانا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ماں نے اہتمام پہلے سے کر رکھا ہے، ماں نے انتظام پہلے سے کر رکھا ہے، یعنی سامنے والے کو نعمت مل رہی ہے اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے جو نعمت ہمیں ملتی ہے، اکثر نعمت کے بارے میں تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نعمت ملی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ سڑک پار کر رہا ہے، ادھر سے نکلا اور ادھر کی طرف پار کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ سڑک کو پار کر رہا ہے، جب سڑک کو کراس کر رہا ہے، سامنے سے ایک بہت تیزی سے ایک گاڑی آئی اور آنے کے بعد اس نے بریک مارا
اور بجائے اس کے کہ یہ گاڑی اس کو ٹکراتی، وہ گاڑی تھوڑی دور پہ رک گئی. ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سڑک پار کر رہا ہو تو جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑی آئی، ایکسیڈنٹ کیا اور بھاگ گیا. ہندوستان میں عام حالات میں یہی ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر رک گئے تو پھر دوسری گاڑی چاہیے ہم کو لے جانے کے لیے، کیونکہ آس پاس والے تو ایسا لگتا ہے کہ آمادہ کھڑے ہیں کہ کہیں کچھ ہو تو سب سے پہلے اس کو مارنا شروع کریں، تو فوراً فرار ہو جاتا ہے. دوسرے مرحلے میں کیا ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ کیا تو یہ آدمی اترنے کے بعد جو زخمی ہوا ہے اس کو اٹھایا، سہارا دیا، گاڑی میں بیٹھایا اور لے جا کر کے ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیا. اب اگر یہ پوچھا جائے کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے، وہ کہ جس نے ایکسیڈنٹ کیا اور کرنے کے بعد بھاگ گیا وہ بہتر ہے، یا جس نے ایکسیڈنٹ کیا اور کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھایا اور لے جا کر کے ہاسپٹل پہنچا دیا؟ دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ ہر آدمی یہ کہے گا کہ دوسرا والا بہتر ہے، کہ کم سے کم اس کے اندر اتنی کٹسی پائی جاتی تھی کہ اس نے ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ کر دیا، لیکن شرافت دیکھیے اس کی کہ اس نے مرنے کو چھوڑ نہیں دیا، گاڑی میں بیٹھایا، لے جا کے مرہم پٹی کرایا، الحمدللہ جان بچ گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں کا نتیجہ ایکسیڈنٹ ہے. پہلے والے نے بھی ایکسیڈنٹ کیا، دوسرے والے نے بھی ایکسیڈنٹ کیا، دونوں کی وجہ سے چوٹ لگی، دونوں کی وجہ سے انسان زخمی ہوا، لیکن دوسرا والا بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے ہاسپٹل پہنچا دیا، اس وجہ سے بہتر ہے. یعنی اس کی خصوصیت یہ ہے، انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی وجہ سے مجھے چوٹ لگی. اگر شرافت سے چلا رہا ہوتا تو چوٹ ہی نہ لگتی. انسان یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کو چوٹ لگی، انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے مجھے ہاسپٹل پہنچا دیا. یعنی انسان جس چیز کی طرف فوکس کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس حادثے کے بعد کیا ہوا، کیا ہم سڑک پہ پڑے رہ گئے یا اسپتال پہنچا دیے گئے. ایک تیسری قسم بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے کہ جس کا ذکر سب سے پہلے میں نے کیا، کہ وہ تیز رفتار گاڑی لے کر کے تو آیا، لیکن جیسے ہی آپ کو سڑک پار کرتے دیکھا اس نے بریک مار دیا. کسی کے ذہن میں وہ یاد نہیں ہے کہ جس نے محنت کیا، مشقت کیا اور اپنی گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے پہلے روک دیا، نہ ایکسیڈنٹ ہوا، نہ کسی کو چوٹ لگی، نہ کسی کو اسپتال پہنچانا پڑا. سوال، ایسے آدمی کے بارے میں کسی کو خیال بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک دھکا نہ لگے، جب تک چوٹ نہ لگے، تب تک نعمت کا پتہ نہیں چلتا ہے. نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، چونکہ سلب نہیں کیا جانتے نہیں ہیں. جب نعمت سلب کر لیتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ خدا نے نعمت دیا تھا. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب نعمت سلب کر لی جائے تو کہتا رہے بتائیے تھی میرے پاس نعمت، کبھی قدر نہیں کیا. اتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ یہ چیز نعمت ہے. معمولی سی چیزیں، مثلا رات میں سکون سے سو جانا. رات میں آفس سے آئے، تھک گئے، کھانا وانا کھا کے کچھ دیر گھر والوں کے ساتھ رہے، لیٹے سو گئے اطمینان کے ساتھ. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو بنا دوا کھائے سو نہیں پاتے. کیا یہ سو جانا نعمت نہیں ہے؟ پتا چلا کہ پہلے ڈاکٹر نے کہا تھا ایک گولی کھائیے گا، اب ایک گولی کے بعد تب بھی آنکھ کھلی ہوئی. اب کہا ایسا ہے کہ اب آپ سے آج سے 2 کھانا شروع کر دیجیے. اب مثلا اب یہ جو گولی کھا رہے ہیں مثلا 100 روپے کی ہے، تو یہ 100 روپے آدمی کا بلا وجہ بچ رہا ہے جس کو چین سے نیند آ جاتی ہے. اگر یہ دوا عام طور پر یہ جو پلز آتی ہیں یہ ساری زندگی کھانا
بنا رہتا ہے، کیونکہ اس کے بنا اب آدمی کو نیند آئے گی ہی نہیں، جو یہ سائیکالوجسٹ جو دوائیں دیتے ہیں، اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی آپ کو اس کو کھانا ہے تاکہ آپ کا جسم اس کی عادت کر لے۔ جب کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک لیول تک جانے کے بعد اب اس کو اس سے زیادہ چاہیے تاکہ اس کے جسم پر اثر دکھائے۔ یعنی اب لاکھوں روپے آدمی خرچ کر رہا ہے کس چیز کے لیے؟ کہ رات میں سکون سے سو جائے۔ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو رات میں سکون سے سو جاتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے نیند نہیں آتی، عام طور پہ لیٹے اور سو گئے، اتنا تھکا ہوا ہے آدمی کہ فوراً سو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی لیٹا ہوا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہم آنکھوں کو بند کر کے سکون سے سو جاتے ہیں یہ بھی نعمت ہے۔ ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہی نہیں، کیونکہ انسان کی فطرت کیا ہے کہ جب نعمت سلب ہو جاتی ہے تب خیال ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نعمت تھی، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا۔ مثلا لائٹ جل رہی ہے، نعمت ہے، اگر چلی جائے تو فوراً آدمی کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کہیں کوئی ٹاؤن ان میں رہنے والا اور اس نے مکان ہمارے خوشنودی کے 51ویں مالے پہ خریدا ہو، اب وہ رات میں نیچے واچ مین کے ساتھ ہی سوئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لائٹ نہیں آ رہی ہے، کبھی خیال ہی نہیں تھا کہ یہ نعمت ہے۔ معمولی سی چیزیں ہیں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں سلب ہونے سے پہلے اگر احساس ہو جائے تو ہم اس کا شکر ادا کریں۔ والدین بھی نعمت ہیں، خدا ان سب کے، ہم سب کے والدین جو باقی ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا کرے کہ واقعاً ہم ان کی اس نعمت ہونے کو درک نہیں کر پاتے۔ مثلا کسی کا، اگر کسی کے والد صاحب بہت زیادہ ضعیف ہوں، بہت بیمار ہوں، اب گھر کے کوئی کام کاج میں کوئی ان کی دخل اندازی بھی نہ ہو، لیکن صرف ان کا وجود کہ ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس دن خدا نخواستہ اگر وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو آدمی کیوں رو رہا ہوتا بھائی؟ کوئی آج کہہ دے ارے کیا کرنا ہی تھا آپ کو، بستر پہ ہی تو تھے۔ بستر پہ ہونا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے وجود سے جو اطمینان لوگوں کو ملتا ہے، ان کے ہونے سے جو سکون ان کے بچوں کو ملتا ہے، وہ کوئی دوسری چیز انسان کو نہیں دے سکتی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں ہماری تجلی کو دیکھنا ہے، ہماری صفات اور ہمارے کمالات کو درک کرنا ہے تو اپنے والدین کی طرف دیکھ۔ قضا ربک، لفظ رب استعمال کیا ہے۔ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے پالنے والا، خیال کرنے والا، اسی لیے عربی میں ماں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ربۃ البیت، یعنی گھر کے نظام کو چلانے والی۔ لفظ بھی جو ہے رب کا استعمال کیا گیا۔ خاتون کے لیے بھی جو گھر کی ماں ہے اس کے لیے بھی لفظ رب استعمال کیا گیا ہے عرب زبان میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ گھر میں وہ سارے کام کر رہی ہے جو ایک بچے کی تربیت اور پرورش کے لیے ضروری ہے، خدا بھی اپنے صفات کو اس ماں کے اندر، اس باپ کے اندر رکھ کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی انسان میری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے والدین کی طرف دیکھے، جب ان کو پہچان لے گا، ان کا شکر ادا کر دے گا تو پھر میرا شکر ادا کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ دو آیتوں میں آپس میں کنیکشن کیا ہے، کہ جہاں ایک طرف پروردگار کی عبادت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو دوسری طرف والدین کی طرف احسان کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ لفظ احسان جو ہے عربی کا ہے، ورنہ کسی فرزند میں، کسی بیٹے میں اس کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کر سکے، جو اردو میں احسان کیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہارے پر احسان کیا۔ ارے کون بچہ ہے، کون انسان ہے جو اپنے والدین پہ احسان کر سکتا ہے؟
ایک پیغمبر اسلام خانہ خدا کا طواف فرما رہے ہیں، اور اس طواف کے درمیان میں ایک انسان آتا ہے جس نے اپنی ماں کو اپنے دوش پہ سوار کیا ہوا ہے، اور آنے کے بعد پیغمبر کے پاس حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے، تقریباً 7-8 برس پر بستر پر ہے، بیڈ ریڈن ہے، اور میں اس کی پوری طریقے سے خدمت میں کرتا ہوں، اس کی دیکھ بھال میں کرتا ہوں، اور آج جو حج پر آیا ہوں تو اس کو اپنے دوست پر اٹھا کر کے میں اپنے وطن سے میں لے کے آیا ہوں۔ جب اسے کچھ کھانا بھی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس نوالے کو چبا سکے، لہذا میں چبا کے اس کے منہ میں ڈالتا ہوں۔ اللہ اکبر، بہت مشکل کام، اس طریقے سے خدمت کرتا ہوں کہ اپنے منہ میں نوالے کو چباتا ہوں، اور چبانے کے بعد اپنے منہ سے نکال کے اپنے والدہ کے منہ میں ڈالتا ہوں تاکہ وہ اس کو اتار لیں۔ اتنی ضعیف ماں، اور میں ان کو اپنے دوش پر سوار کر کے پیدل اپنے گھر سے حج پر لے کر کے آیا ہوں، اور اپنی ماں کو حج کرایا ہے۔ بتائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا احسان اور اس کا حق ادا کر دیا؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ تھوڑا سا خیال کر لیا، کچھ چیزیں ان کو ہدیہ کر دیا، تھوڑا بہت ان کو خرچ دے دیا مہینے کا، تو لگتا ہے کہ حق ادا ہو گیا۔ اتنی خدمت گزار آدمی، اتنا خدمت گزار آدمی پیغمبر سے سوال کر رہا ہے کہ کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ پیغمبر نے کہا کہ تمہاری ولادت کے وقت جو تمہاری ماں نے ایک فریاد بلند کی تھی، جو ایک مرتبہ جو چیخ ان کے منہ سے نکلی تھی، یہ ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ آدمی سوچے کہ ہم اپنے والدین پہ احسان کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں آیا احسان وبالوالدین، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ نہیں، عربی کا احسان اردو میں نیکی کے مطلب میں ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ احسان کی کسی کی اوقات کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے گا؟ نیکی کرو۔ اور اللہ نے اسی وجہ سے نیکی کے بدلے میں ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں کے قدموں کی ٹھوکر میں جنت کو رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سخت مرحلہ ہے جس کی طرف عام طور پر آدمی متوجہ نہیں ہوتا ہے، عام طور پہ اس طرف ذہن نہیں جاتا ہے۔ تھوڑا سا آدمی کو اپنی تیز رفتار زندگی میں تو کبھی کبھی یہ دیکھتا ہوں جو ایک نعمت اس کورونا سے ملی ہے لوگوں کو۔ قرآن نے کہا ان مع العسر یسرا، کہ جہاں مشکلات ہیں تو وہاں آسائشیں بھی ہیں۔ ایک نعمت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی تیز رفتار زندگی میں تھوڑا سا ٹھہرنے کا وقت ملا، اور ٹھہر کے وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کر کیا رہے تھے، کہاں بھاگے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور اب اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کے سوالات دن بدن بڑھ رہے ہیں، لوگوں کی تعداد، مجھے نہیں لگتا کہ عام حالات میں اس سے اتنے لوگ مسجد میں یا نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں۔ کیوں؟ آفس آنے کے بعد کس کے پاس اتنا طاقت ہے؟ وہ سمجھتا تھک گئے، یہی نماز پڑھیں گے، یہی سو جائیں گے۔ لیکن اب لوگوں کو موقع ملا ہے کہ کم سے کم مسجد میں جا کر کے یا مصلی میں جا کر کے وہاں پر لوگوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے۔ تو اس کی ایک برکت یہ ہے کہ کم سے کم لوگ اپنے طرف متوجہ ہو گئے ہیں، ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ضرورت یہ کہ ہم تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو بھی دیں۔ دیکھیے، کوئی کسی کی قبر میں جانے والا نہیں ہے۔ ابھی میں جب آ رہا تھا تو ایڈریس مجھے یہاں کا گلی نہیں پتہ تھی، تو یہ ہوا کہ سرچ کیا جائے کہ کہاں پر ہے۔ اب قبرستان کے نام سے نہیں ملا تو یہ اسکول کے نام سے
ایڈریس مل گیا، اور جیسے ہی میں گلی میں آیا تو مجھے ایک فقرہ یاد آ گیا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد. میں نے کہا کہ مہد بھی یہاں ہے اور لحد بھی یہاں ہے، صرف درمیان میں علم حاصل کرنا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. شاید یہ قبرستان اور یہ جگہ جو ہے اس حدیث کی واحد مصداق ہے، بہترین مصداق، کہ مہد یہاں اور لحد یہاں. انسان کی زندگی مہد اور لحد کے بیچ میں ہے. جو لوگ یہاں ہیں وہ مہد سے نکل چکے ہیں اور بس لحد میں جانے والے ہیں. بس سمجھ لیے کہ اتنا ہی فاصلہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. اب یہ جو اتنا سا فاصلہ ملا ہے، یہ جو اتنا سے مہلت ملی ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ کر لے، سیکھے. کیونکہ علم جو ہے ایک ایسی نعمت ہے جو ہر جگہ کام آنے والی. کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے اطلب العلم ولو بالصین، کہ اگر علم کو حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو جائے. کیونکہ اس زمانے میں، جس زمانے میں پیغمبر اسلام کا دور تھا، اس زمانے میں سب سے زیادہ دور اگر کوئی نقطہ تھا زمین کا جو لوگوں کے درمیان میں جسے لوگ جانتے تھے، وہ چین تھا. وہاں جا کے علم حاصل کرے. میرا ایک بات یاد آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذکر کر دوں. کہ میرا ایک کلاس میٹ تھا، ایک دوست تھا، روم پارٹنر کہہ لیجیے حوزے میں، وہ چین کا تھا. تو اس سے میں نے ایک دن مذاق میں کہا، میں نے کہا کہ پیغمبر کو بھی پتا تھا کہ یہ چینی مال جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے. میں نے کیسے پتا؟ میں نے کہا پیغمبر کی حدیث ہے کہ اطلب العلم ولو بالصین، کہنا کہ چینی کوالٹی کا بھی ملے تو لے لو، کم سے کم کچھ نہیں سے کچھ بہتر ہے. تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ چینی کی ذکر ہو رہا ہے کہ ولو بالصین کی چینی مال بھی ملے اگر تو آدمی لے لے. نہیں، کہا جا رہا ہے اگر اتنی دور بھی جانا پڑے تو علم کو حاصل کرے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے. جب ہم علم حاصل کریں گے، معرفت حاصل کریں گے، معرفت دین حاصل کریں گے، تب جا کے مقصد حسین ابن علی سمجھ میں آئے. امام حسین کے مقصد کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اگر آپ ایک عقلی طور پر اور صاحب عقل ہو کر کے راشنلی اس کو سوچنا چاہیں تو آپ کبھی بھی مقصد امام حسین کو نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں اپنی جان کو بچا لو. ہر عقل یہ کہتی ہے بھیا رہ جاؤ گے تو کل کچھ اور کر سکتے ہو، جب مار دیے جاؤ گے تو کیا کر لو گے. اب جتنے بھی عاقل تھے جو اپنے اعتبار سے پڑھے لکھے صاحب عقل صاحب فضل تھے، وہ سب مولا سے کہنے مولا نہ جائیے، جان کا خطرہ ہے. لیکن حسین ابن علی ہیں جو رکنے کو آمادہ نہیں. کربلا کو اگر ہم عقل کے ظاہرے میں دیکھیں گے، عقل کی تو جو چشمے سے دیکھیں گے تو کبھی کربلا کو نہیں سمجھ سکتے. یا ہماری عقل سلیم ہو جائے. جب ہماری عقل سلیم ہوگی تو پھر قربانی امام حسین کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اگر ہماری اور آپ کی معمولی عقل ہے تو ہم اپنی عقل کے ذریعے سے امام حسین کے قیام کا فیصلہ نہیں کر سکتے. عقل سلیم ہونی چاہیے جو اس بات کو سمجھے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ میری نگاہ میں اگر کوئی چیز محترم ہے تو وہ مسلمان کی جان بہت محترم ہے. کیسے محترم ہے؟ مثلا اب دیکھیے یہاں پہ بہت ساری کرسیاں رکھی ہیں، حکم ہے اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کرو. لیکن ایک آدمی ضعیف ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے حکم کو واپس لیتے، تم ایسا کرو بیٹھ کے نماز پڑھو. یعنی اسلام کی نگاہ میں محترم کون ہے؟ مسلمان. روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کفارہ دے دو. مسافر رکھ دو، تمہارے لیے مشکل ہوگی، کہاں سے افطار کرو گے، کہاں سحری کرو، کوئی مسئلہ نہیں، وطن پہنچنا تو رکھ لینا. یعنی اسلام کی نگاہ میں کوئی چیز محترم ہے تو وہ مسلمان.
کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان رہ جائے گا تو کل پھر اسلام کے اوپر عمل کر لے گا. یعنی جہاں کہیں پہ بھی مسلمان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے تو وہاں پر اسلام اپنے احکام کو سمیٹ لیتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے تمہارے لیے ضروری نہیں ہے, تم بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو. اپنے حکم کو سمیٹ رہا. لیکن حسین ابن علی کی اگر قربانی کو سمجھنا ہے تو وہاں پہ مسلمان کی جان کو خطرہ نہیں ہے. عزیزوں بہت اہم نقطہ ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مسلمان کی جان کو خطرہ ہوتا تو اسلام اپنے احکام کو سمیٹ لیتا, اپنے احکام کو سمیٹ لیتا. اور حسین ابن علی سے بڑی محترم جان کس کی؟ اگر امام حسین سے بڑھ کر کسی کی جان محترم ہوتی تو پروردگار اس کو بھی بچانے کی کوشش کرتا, بشرط یہ کہ جان خطرے میں مسلمان کی ہو. اگر مسلمان کی جان خطرے میں ہوتی ہے تو اسلام اپنے احکام کو بدل دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میدان کربلا میں جان مسلمان کی خطرے میں نہیں تھی. میدان کربلا میں جان مسلمان کی خطرے میں نہیں تھی, جان اسلام کی خطرے میں تھی. امام حسین نے اپنی جان کو قربان کر کے اسلام کو بچایا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جان اسلام کی خطرے میں, جب تک جان مسلمان کی خطرے میں ہے تب تک اسلام اپنے احکام کو بدلتا رہے گا. لیکن اگر جان اسلام کی خطرے میں آ جائے گی تو ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ اس کی جان کو بچائے, کیونکہ اگر اسلام رہ جائے گا تو مسلمان رہ جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. امام حسین میدان کربلا میں اپنی جان نہیں بچا رہے ہیں, امام حسین روح اسلام کو بچا رہے ہیں. آپ ذرا سا اگر وہ دیکھیں پانی برس رہا ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں, میں باہر بھی خیال رکھ رہا ہوں. جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا پانی برستا رہے گا انشاءاللہ مجلس چلتی رہے گی, اب پانی رکے گا انشاءاللہ مجلس ختم ہو جائے گی. امام حسین جب میدان کربلا میں پہنچے تو میدان کربلا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے جہاں پر اسلام کو بچانا مہم ہے. اسلام رہ جائے گا تو مسلمان رہ جائے گا, لیکن اگر اسلام ہی چلا گیا تو پھر مسلمان ہی نہ رہ جائے گا. اب آپ پیغمبر کے جانے کے بعد اور امام حسین کی قربانی کے درمیان 51 برس, سن 11 ہجری میں پیغمبر کی رحلت اور سن 61 ہجری میں امام حسین شہادت, 50 سال. 50 سال کو آپ اٹھا کے دیکھیے کہ اس 50 سال میں کیا ہوا. کوئی آدمی شراب پی کے آ رہا ہے, نماز پڑھا رہا ہے. کوئی صبح کی 2 کی جگہ 4 پڑھا رہا ہے. کوئی جمعے کی جگہ بدھ کو پڑھا رہا ہے. کسی نے کہا یہ پیغمبر کے زمانے میں رائج تھا, ہم منع کر رہے ہیں. یہ آپ کون صاحب ہیں؟ کسی نے کہا یہ اچھا نہیں دکھ رہا, اس کو ایسے کر ڈالیے. الگ الگ لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں, نہیں یہ دکھ نہیں, اچھا نہیں دکھ رہا. رے اچھا دکھنے کا مطلب کیا ہے؟ احکام الہی ہے. خدا نے کہا ایسے پڑھنا ہے تو ایسے پڑھنا ہے. جیسے بعض ظاہر جاتے ہیں کربلا نجف, یہ اس زمانے کی بات نہیں, اس زمانے میں بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے. کربلا گئے ہیں, نجف گئے ہیں, کاظمین گئے ہیں, وہاں پہنچنے کے بعد 3 دن یہاں رکنا ہے, 4 دن وہاں رکنا ہے, یعنی حالت سفر میں ہے مستقل. لیکن دیکھیے 4 رکعت نماز پڑھ لیں ظہر کی, خیریت تو 4 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہہ رہے اب یہاں کہ یہاں بھی 2 پڑھیں گے کیا؟ ارے آپ کو اپنے اعتبار سے اسلام کو چلانا ہے کہ اسلام کے اعتبار سے آپ کو چلنا ہے؟ خدا نے کہا 2 رکعت پڑھیے تو 2 رکعت پڑھیے, خدا نے کہا 4 پڑھیے تو 4 پڑھیے. ہمارے حساب سے, ارے آپ کا حساب کہاں سے آ گیا؟ آپ نے بھی کب سے خدائی کی دعویٰ کر دیا. اب حضور کربلا میں ہے, نجف میں ہے, اب نجف میں آ کے 2 رکعت کیا 4 پڑھیں گے زیادہ اچھا لگے. اسلام اچھا لگنے کا نام نہیں ہے. اسلام کہتے ہی ہے کہ آپ تسلیم ہو جائیے. اسلام کو مسلمان چاہیے, اچھا لگنے والا آدمی نہیں چاہیے کہ آج اچھا لگ رہا ہے کل ہو سکتا ہے بالکل بھی اچھا نہ لگے. بھئی اب آج اچھا نہیں لگ رہا لہٰذا نہیں پڑھیں گے. ارے نہیں,
یہ مسلمان نہیں ہے کہ جسے اپنی پسند یہ کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں، اسلام کو ایسا مسلمان چاہیے جو اسلام کے آگے تسلیم ہو جائے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ 2 رکعت تو 2 رکعت، کہہ رہا ہے 4 رکعت تو 4 رکعت۔ اسلام نے کہا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حالت سفر میں ہو تو نہیں رکھنا ہے۔ اب آپ کہیں نہیں، اب کربلا میں روزہ نہ رکھیں، نجف میں روزہ نہ رکھیں، کاظمین میں نہ روزہ رکھیں، تو اپنے گھر میں رکھیں گے۔ ہاں، اپنے گھر میں ہی رکھیں گے، کیونکہ خدا نے کہا کہ گھر میں روزہ واجب ہے، سفر میں روزہ واجب نہیں ہے۔ لیکن کیوں ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو جب آپ اس کو بھی نہیں اچھا لگ رہا تھا، جنہوں نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا، کچھ چیزوں کو حلال قرار دے دیا، کچھ چیزوں کو بدل دیا، تو اس کو کیوں لعنت بھیجتے ہیں جب کام آپ بھی وہی کر رہے ہیں؟ وہ لعنتی کیوں؟ کیونکہ اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن ہم وہی کام کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے جیسے ہی فدق کا نام آیا فوراً لوگوں نے لعنت بھیجنا شروع کیا کہ فدق کے قاصبوں پہ لعنت، اور صبح سے لے کے شام تک لعنت، اور تا قیام قیامت لعنت، اور نہ جانے کتنے حقوق اپنی گردن پہ ہیں۔ غاصب کہ کوئی غاصب ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر لعنت بھیجی جا رہی ہے کہ وہ غاصب ہے، یعنی اس کے اندر یہ صفت غصب پائی جاتی ہے، اس نے چھین لیا ہے۔ اب جو چھینے گا اس سب کے اوپر لعنت ہے۔ مسئلہ اس سے ذاتی دشمنی تھوڑی نہ ہے کہ نہیں اس کا نام ہمیں اچھا نہیں لگتا لہذا اس کے اوپر لعنت۔ نام سے مطلب نہیں ہے، کام سے مطلب ہے۔ جو وہ کام کرے گا اس کے اوپر لعنت پڑے گی۔ اپنا کرائیٹیریا صاف ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر لعنت کرتے ہیں اس کے کام کی وجہ سے، اس کے نام کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ نام کچھ بھی رکھ دیجئے، کچھ بھی نام رکھیے، کام اگر غلط ہے تو لعنت ہے، اور نام اس کا چاہے جو۔ تو اسلام نے کام کو معیار بنایا ہے، جو جیسا کام کرے گا ویسا ہی اس کو اجر ملے گا۔ میدان کربلا میں امام حسین نے کھلا ہوا اعلان کیا ہے کہ یہ میدان وہ ہے جہاں پہ اسلام کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ نہ ہم کو تخت چاہیے، نہ ہم کو حکومت چاہیے، نہ ہم کو تاج چاہیے، ہم آئے ہیں تو صرف اصلاح امت کے لیے۔ اور پیغمبر کے بعد اور امام حسین سے پہلے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، 2 کی 4 اور 4 کی 6 اور جمعے کی بدھ کو، اور یہ سب جتنا ہے، جتنی خرافات ہے، یہ سب اس 50 سال کے اندر ہے۔ اور امام حسین نے اس قربانی کو پیش کر کے اسلام کے روح کو بچا لیا۔ امام حسین کے بعد آپ کو ایک موقع نہ ملے گا کہ جہاں پر کسی نے 2 کی 4 کر دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی قربانی سے پہلے لوگوں نے اس انحرافات کو پیدا کیا، لیکن امام حسین کی قربانی نے انحرافات کو ختم کر دیا۔ قربانی امام حسین اتنی عظیم ہے۔ اب جب قربانی امام حسین کو دیکھتے ہیں تب حدیث نبوی سمجھ میں آتی ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں حسین منی وانا من حسین، کہ میں مجھ سے حسین ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیونکہ امام حسین کی قربانی نے اس اسلام کو دوبارہ زندگی عطا کی ہے جو پیغمبر کے بعد لوگوں نے چھین لیا تھا۔ یہ میرا مظلوم امام میدان کربلا میں تنہا ہے۔ اگر دیکھا جائے مدد کرنے والے ہیں کتنے، روایات میں ملتا ہے کہ فوج اشقیہ کی تعداد کہیں پر 30,000 ہے، سب سے کم جو نقل کی گئی ہے وہ 30,000 ہے، اور جو سب سے زیادہ نقل کی ہے وہ 1,20,000 1,30,000۔ ذرا سوال اپنے آپ کے ساتھ کبھی سوچیں، 72 افراد کے لیے 30,000 کا لشکر، یہ 72 افراد، اس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ششماہے بھی ہیں، اس میں مخدرات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، ان کے سامنا، ان سے مقابلہ کرنے کے 30,000 کا لشکر کیوں؟
میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ اختلاف روایت کیوں ہے؟ فوج اشقیہ میں جو اختلاف روایت ہے، کہیں پر ہے کہ 30,000، کہیں پر ہے 1,20,000۔ بھائی 30,000 35,000، 30,000 40,000، یہ اختلاف ہوتا ہے کہ 30,000 اور 1,20,000، 90,000 کا فرق۔ عزیزوں، لشکر جو ہوتا ہے، جو لوگ فورسز وغیرہ کو جانتے ہیں، اس میں تعداد معین ہوتی ہے کہ کتنے گھڑ سوار ہیں، کتنے پیادہ ہیں، کتنے نیزے والے ہیں، کتنے تلوار والے ہیں، کتنے تیر انداز ہیں۔ تعداد معین ہوتی ہے۔ جب تعداد معین ہوتی ہے تو اختلاف کیسا؟ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کہاں کہاں سے فوجیں بھیجی گئی ہیں، وہاں کتنی تعداد تھی، اتنے لوگ موجود تھے۔ یہ اختلاف روایت کہاں سے آیا؟ مظلومیت امام حسین کو دیکھیں عزیزوں، یہ مظلومیت کہاں سے آئی؟ یہ اختلاف کہاں سے آیا؟ اختلاف یہاں سے آیا کہ جیسے ہی عالم اسلام میں اس بات کا اعلان ہوا کہ ایک خارجی ہے جو دین سے خارج ہو گیا ہے، اس سے لڑنے کے لیے جو جائے گا اسے انعامات ملیں گی، اسے حکومتیں ملیں گی۔ جہاں جہاں فوج موجود تھی وہاں وہاں سے پہنچ گئی کربلا میں۔ عزیزوں، کچھ کو بھیجا گیا تھا، کچھ خود سے پہنچے تھا۔ میرا مولا وہاں 1,00,000 کے مجمع میں تنہا کھڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جرم یہ ہے کہ یہ اپنے جد کی امت کے اصلاح کے لیے آیا ہے۔ وہاں میدان میں کھڑے ہو کر کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، آواز دیتا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ ہے کوئی جو میری نصرت کے لیے آئے، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے۔ عزیزوں، اتنے بڑے مجمع میں کوئی آواز کو جواب دینے والا نہ تھا۔ خیمے سے گڑیا کی آواز شروع ہوئی۔ امام حسین در خیمے پہ پہنچنے کے بعد پوچھا، اے بہن زینب، گریا کا سبب کیا ہے؟ کہا، اے بھیا، آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ کہا، لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو، میں اسے سیراب کر دوں۔ کہا کہ جیسے ہی علی اصغر کو آغوش میں لیا، ایک مرتبہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، کسی نے دامن کو تھاما۔ کہا، بابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہ آیا۔ کہا، بیٹا جو کوئی گیا ہے، کوئی تلوار لے گیا تھا، کوئی نیزہ لے گیا تھا، جنگ کے ارادے سے گیا تھا، میں اس بچے کو سیراب کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا خیمے سے برآمد ہوئے، میدان کربلا میں پہنچے، ایک مرتبہ فوج اشقیہ کی طرف دیکھا، کہا کہ ہے کوئی جو اس ننھے سے بچے کی پیاس کو مٹا دے؟ تمہارے لیے میں گنہگار ہوں۔ اس بچے نے کیا کیا؟ اتنا سننا تھا۔ فوج اشقیہ میں بھگدڑ مچی، ایک آواز بلند ہوئی، این این ارملا، اقطع کلام الحسین۔ ارملا کہا ہے، کلام حسین کو منقطع کر دو۔ ایک تیر چلا، بچے کا گدا چھدا، باپ کی آغوش میں منقلب ہوا۔ جو بابا جو 70 جنازے اٹھا چکا تھا، یہ نہ دیکھا کہ کبھی آگے بڑھا ہو، کبھی پیچھے ہٹا ہو، لیکن یہ ننھا سا جنازہ کتنا سنگین تھا کہ میرا مولا کبھی آگے بڑھتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی پیچھے ہٹتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم۔